اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک الحق المبین الصلاة والسلام تحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بر محمد وآلہ. سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، کنیزان سیدہ عالم اور اس کیمرے کی وساطت سے دنیا بھر میں جہاں جہاں اس ذکر فضیلت کو سنا جا رہا ہے، اس حق عبادت کو ادا کیا جا رہا ہے، تمام موالیان حیدر کرار اور اس منتظر کے منتظرین کی خدمات عالیہ کے لیے اپنے حصے کی نوکری کو ادا کرتے ہوئے جو موضوع آج گفتگو کا عنوان قرار پایا، وہ موضوع ہے کہ اصحاب کربلا اور اصحاب منتقم کربلا کی مشترکہ خصوصیات. یہ موضوع آپ تمام موضوع سننے والے جانتے ہیں کہ انتہائی وسیع موضوع ہے. جس طرح کہ اس سلسلہ مجالس کے غالباً یہ میری نوکری کو یہ چوتھا یا پانچواں سال ہے، اور پہلے سال جس موضوع پہ میں نے گفتگو کی تھی، استعجال، جو کہ ایک نسبتاً مختلف، نیا اور مشکل موضوع تھا، اور ایک گھنٹے کی تقریر میں اس نہایت ہی وسیع و بلیغ موضوع کا احاطہ ممکن نہیں تھا. تو وعدہ اس سال کا یہ تھا کہ اگر اگلے برس بھی اس خدمت کا موقع ملا تو لفظ
استعجال یا استعجال کے موضوع پہ گفتگو ہوگی، لیکن پھر منتظمین کی طرف سے یہ اندیا ملا کہ جو موضوع ایک مرتبہ ڈسکس ہو جاتا ہے اسے ہم دوبارہ دہراتے نہیں ہیں، اور یہ یوں بہت ضروری ہے کہ اس طرح سے منتظرین امام وقت کے لیے یوسف زہرا کی حیات مبارکہ کے بہت سے گوشے جن پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے وہ بھی آشکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ تو عرض نہیں کروں گا کہ موضوع انتہائی وسیع و عریض و بلیغ ہے، اور اگر اس سال مکمل نہ ہو سکا تو اگلے سال مکمل کریں گے، یہ تو نہیں عرض کروں گا، لیکن اسی موضوع کو الفاظ بدل کے ہم برت سکتے ہیں۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ اب بہت سے موضوع سننے والے بزرگ نہیں، دوست نہیں، بہت سے میرے بچے جوان، میری بیٹیاں یہ متعجب ہوں گے کہ موضوع اصحاب کربلا اور اصحاب منتقم کربلا کی مشترکہ خاص سے متعلق ہے، اور سرنامہ کلام میں سورہ مبارک والعصر کی تلاوت کی گئی ہے، لیکن حقیقتاً یہ سورہ مبارک والعصر ہمیں اصحاب کربلا سے بھی متعارف کروا رہی ہے، اور اصحاب امام زمانہ سے بھی متعارف کروا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں صاحبان علم و معرفت ہیں، قرآن کی حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ ابھی آپ نے قرآن خوانی اور قرآن فہمی کا مہینہ گزارا ہے۔ ایک جملہ عرض کرتا چلوں تاکہ بچے اس حقیقت کو پہچانیں کہ جو مہینہ گزر گیا، آپ کہتے ہیں کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے قرآن پڑھیے، یہ کہا جاتا ہے نا بچوں کے لیے، اور خود امام محمد باقر علیہ السلام کا قول بھی موجود ہے۔ اب تک یہ بچوں نے، جوانوں نے یہ سنا ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے اور روزوں میں عبادت الہی کا حق ادا کرنا ہے، اس لیے قرآن کثرت سے پڑھیے، پڑھنا چاہیے، لیکن نتیجہ وائس ورثہ ہے۔ حقیقت وہ نہیں ہے جو عمومی طور پر بیان کی جاتی ہے، حقیقت وائس ورثہ ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لا ریب کتاب کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ قرآن بتدریج اترا، لیکن جوامع الکلم کی صورت میں شب قدر میں قلب مطہر رسول پر قرآن نازل ہوا۔ تو اب یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس نزول قرآن کے مہینے کی اہمیت کیا ہے، اس قرآن کی اپنی اہمیت کیا ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس کتاب کے نازل ہونے کے شکرانے کے طور پر رب ذوالجلال نے اس مہینے کے 30 روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ تو سامعین گرامی قدر، سورہ مبارک والعصر تنزیل کے اعتبار سے، تدریج کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے، اور مصحف کے اعتبار سے جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ جو آفاقی کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے کلام مجید میں سورہ مبارک والعصر کا نشان 103 ہے۔ جبکہ اگر تنزیل کو دیکھیں، تدریج کو دیکھیں، تو بعثت کے پہلے سال جو 36 سورے نازل ہوئے قلب مطہر رسالت پر، ان 36 سوروں میں 13ویں نمبر پر سورہ مبارک والعصر نازل ہوا ہے۔ مکی سورہ ہے، بعثت کے پہلے سال نازل ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 آیات ہیں، یہ قرآن مجید کے مختصر ترین سوروں میں شامل ہے۔ سورہ مبارک کوثر،
سب سے مختصر سورہ، پھر سورہ مبارک والعصر، پھر سورہ مبارک نصر. یہ مختصر ترین سوروں میں شامل ہے. کل 3 آیات پر مشتمل ہے اور ان 3 آیات میں 68 حروف ہیں، 14 کلمات ہیں. غور کیجئے گا، ان 68 الفاظ پہ مشتمل سورہ مبارکہ میں کل 14 کلمات ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ اس سورہ میں اصحاب کربلا کا بھی تذکرہ، اس سورہ میں اصحاب منتقم کربلا کا بھی تذکرہ، اور ہونا ایسا ہی چاہیے تھا کہ جہاں پہ 14 کلمات ہوں وہاں کربلا بھی واضح ہو جائے، منتقم کربلا بھی واضح ہو جائے. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. سامعین گرامی قدر، میں بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا تاکہ گفتگو بچوں کے لیے سیر حاصل ہو سکے. آپ سب بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. ہمارا جو ٹارگٹ آڈینس ہونا چاہیے ان 10 روزہ مجالس عزا کے اندر، وہ ٹارگٹ آڈینس کیا ہے؟ نوجوانوں کا. اور ایک جملہ امیر کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عرض کروں، یہ بچوں کے لیے، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے. چونکہ ٹارگٹ آڈینس وہی ہے تو کارخانہ ہستی کا مرد نامتناہی میرا مولا علی ابن ابی طالب فرماتا ہے کہ میرے فرزند 12ویں امام کی لشکر میں جو 313 اصحاب ہوں گے، غور کیجئے گا، جو 313 اصحاب ہوں گے اس میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہوگی، بزرگوں کی نہیں ہوگی. اس میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہوگی، بزرگ اتنے ہوں گے جتنا کھانے میں نمک ہوا کرتا ہے. اور چونکہ کھانے میں نمک بہت کم ہوا کرتا ہے تو اب نوجوان خود کو تیار کریں کہ آپ کا امام آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب جوان تیار ہوں تو یوسف زہرا پردہ غیبہ سے عالم ظہور میں تشریف لے آئیں. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد پر. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ جو لفظ والعصر ہے، صاحبان علم و معرفت ہیں، شعراء حضرات موجود ہیں، ہر چند کے بہت سے پڑھ کے چلے گئے ہیں، عبادت میں مسلسل شرکت نہیں فرمائی، لیکن بہرحال میں جملے کہنے کا عادی ہوں اور میرا فرض ہے، اس لیے ممبر کی ذمہ داری ہے. ہم نے مجالس عزا کو تقسیم کر دیا ہے، ہم نے شیلف بنا دیے ہیں، خانے بنا دیے ہیں. ہر کوئی اپنے خانے میں آ کر بیٹھتا ہے اور اس خانے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. اگر مرثیہ ہے، مؤذن مجلس موجود ہے، اذان مجلس دی جا رہی ہے، لوگ باہر بیٹھے ہوں گے، اندر نہیں آئیں گے. کچھ کام نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کو اگر راستے میں دیر ہو گئی اور دوسری مصروفیات تھیں، کہیں اور آپ ذکر فضیلت کی عبادت میں مصروف تھے، that is another thing. لیکن اگر آپ جائے مجلس پہ موجود ہیں، اگر آپ مقام مجلس میں موجود ہیں، اذان مجلس دی جا رہی ہے لیکن فرش عزا خالی ہے، میرا موضوع نہیں ہے، میں متوجہ کروا رہا ہوں. یہ صاحبان جو درد دل رکھتے ہیں، جو صاحبان معرفت ہیں، جو صاحبان عقیدت ہیں، کیا وہ تعین کریں گے کہ حضرات محمد و آل محمد کی سواریاں کب آتی ہیں اور کب نہیں آتی ہیں؟ جب تعین نہیں ہے تو اب ذہن میں ہونا یہ چاہیے کہ یہاں درود کی صدا بلند ہوئی اور وہاں حضرات محمد و آل محمد کی سواری آ گئی. جو والعصر ہے، اگر آپ تحقیق کریں، تفاسیر قرآن پہ جائیں تو والعصر کے 20 معانی، کم از کم 20 معانی، نہیں تو بعض روایات میں 30 معانی بھی موجود ہیں جو لفظ عصر سے مشتق ہیں. لیکن 20 معانی تفاسیر اہل بیت میں تواتر کے ساتھ بیان کیے گئے. اور وہ معانی کیا ہیں کہ عصر کے معانی وقت کے بھی ہیں، عصر کے معانی زمانے کے بھی ہیں، عصر کے معنی وقت خاص کے بھی ہیں، عصر کے معنی اس وقت کے بھی ہیں جو ظہر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے،
عصر کے معنی زندگی کے بھی ہیں، عصر کے معنی عصر عاشور بھی ہے، عصر کے معنی عصر خروج قائم آل محمد بھی ہے۔ عصر کے معنی عصر عاشور بھی ہے اور ذات سید الشہداء بھی ہے۔ عصر کے معنی عصر خروج قائم بھی ہے اور ذات قائم علیہ السلام بھی ہے۔ تو اب سورہ عصر کو اگر آپ دیکھیے تو سورہ مبارک کوثر کے بعد جو سب میں زیادہ تفاسیر جس سورہ کی لکھی گئی وہ سورہ مبارک عصر ہے۔ سورہ کوثر کی سب میں زیادہ تفاسیر ہے۔ دیکھیں 3 سورہ قرآن مجید کے ایسے ہیں جو مختصر ہونے کے باوجود بھی معانی و مطالب کا سمندر لیے ہوئے ہیں۔ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سورہ مبارک کوثر ہے، اور کیوں نہ ہو جس میں سیدۃ نساء العالمین کا ذکر فضیلت آ جائے۔ سورہ مبارک کوثر مختصر ترین سورہ، لیکن سب میں زیادہ تفسیر جامعیت کے ساتھ پوری مائنر ڈیٹیلز کے ساتھ جس سورہ کی لکھی گئی سورہ مبارک کوثر، اور اس کے بعد سورہ مبارک والعصر، مختصر ترین سورہ بھی، مختصر ترین تفاسیر بھی جو اس سورہ کی لکھی گئیں جو جامعیت کے ساتھ موجود ہیں۔ کسی نے ایک جلد میں 3 آیات کو بیان کیا ہے، کسی نے 2 جلدوں میں 3 آیات کو بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا کہ جس طرح سے سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ کی حیثیت ہے، ویسے ہی سورہ فاتحہ کے برابر یہ وحدت ہے سورہ فاتحہ میں اور سورہ والعصر میں۔ جتنا وزن سورہ فاتحہ کا ہے اتنا ہی وزن سورہ والعصر کا بھی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ پورے قرآن کے لیے دیکھیے یہ اصحاب کربلا اور اصحاب امام زمانہ کا تذکرہ ہے، اور جب ان اصحاب کا ذکر آ جائے تو تذکرہ قرآن خود بخود آ جایا کرتا ہے۔ تو پہچانیے ان حقیقتوں کو کہ دیکھیے سورہ مبارک فاتحہ سبع مثانی 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ مقدمہ ہے قرآن کا، یہ انڈیکس ہے قرآن کی، یعنی پورے قرآن میں جو 113 سورہ کے اندر رب ذوالجلال نے بیان فرمایا وہ تنہا سورہ مبارک فاتحہ کی 7 آیات میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی اگر قرآن کے اجمال کو دیکھیں تو وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کو دیکھیں تو وہ پورا قرآن ہے۔ درود ہے جی حضرات محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کو دیکھیے تو وہ پورا قرآن ہے، بعین ہی عینیت کے ساتھ، وحدت کے ساتھ۔ عرفاء نے لکھا، علماء نے لکھا، مفسرین قرآن نے لکھا کہ پورے قرآن مجید میں الحم سے لے کر والناس تک رب ذوالجلال نے جو احکامات شریعہ بتلائے ہیں، جو احکامات زندگی بتلائے ہیں، جو دین کے تقاضے سمجھائے ہیں، جو شریعت کے اصول بتلائے ہیں، اگر پورے قرآن کے احکامات شریعہ اور زندگی کے منشور کو سمیٹ کر بیان کیا جائے تو سورہ عصر کی 3 آیات بنتی ہیں۔ سورہ عصر کی 3 آیات بنتی ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، وقت خاص کی قسم، زندگی کی قسم، عصر عاشور کی قسم، صاحب عاشور کی قسم، عصر خروج قائم کی قسم، صاحب زمانہ کی قسم۔ توجہ رکھیے گا، تفاسیر اہل بیت نے لکھا ہے کہ 3 منازل ایسی ہیں کہ جہاں پر والعصر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ والعصر کیا ہے؟ قَالَ اُقْسِمُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ الَّتِي صَلَّاهَا امیر المومنین، کہ یہ اس نماز عصر کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جب ڈوبا ہوا سورج پلٹا اور امیر کائنات نے نماز عصر کو ادا کیا ہے۔
मुकाबले पे आए। قال اقسم بصلاة العصر التي صلاها امیر المؤمنین، یہ اس نماز عصر کی قسم کھائی جا رہی ہے جو ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹتا ہوا دیکھ کر امیر کائنات نے پڑھی تھی۔ اور پھر آگے بڑھئے، قال اقسم بعصر ابا عبداللہ الحسین، کہا یہ اس نماز عصر کی یا اس وقت خاص کی قسم کھائی جا رہی ہے جو تیروں کے سائے میں نبی کے نواسے نے پڑھی، سیدہ کے لال نے پڑھی تھی۔ اور پھر تواتر کے ساتھ لکھا، قال اقسم بعصر خروج قائم علیہ السلام، یہ کس عصر کی قسم ہے، یہ کس زمانے کی قسم ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب 12واں ہادی پردہ غیبت سے عالم ظہور میں آئے گا۔ تو دیکھیں سورہ عصر میں رب ذوالجلال نے شہید کربلا کو، سید الشہداء کو بھی رکھا، منتقم خون کربلا کو بھی رکھا۔ غور کیجئے گا، منتقم خون کربلا کو بھی رکھا۔ یہ 12 ائمہ علیہم السلام، یہ بچے غور فرمائیں، یہ 12 ائمہ علیہم السلام، اس میں سب سے بلند درجہ کس کا ہے؟ سب سے بلند رتبہ کس کا ہے؟ ان 12 ائمہ میں سب سے بلند رتبہ امیر کائنات کا ہے، امیر کائنات کا ہے۔ اور پھر جو 11 امام بچتے ہیں، سیدہ کے 2 لال موجود ہیں، غور کیجئے گا، سیدہ کے 2 لال موجود ہیں جن کے لیے رسول نے کہا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کی سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُهُمَا، اور ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں۔ غور کیجئے گا، میں آہستہ آہستہ بچوں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ 12 اماموں میں سب سے افضل امیر کائنات مولا متقیان، کارخانہ ہستی کا مرد نامتناہی میرا مولا علی ابن ابی طالب۔ اور جو 11 بچے، ان میں کون؟ سیدہ کے لال موجود ہیں، نبی کے نواسے موجود ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں۔ اب جو باقی بچے، ان میں سے، ان 9 میں سے بتلایا یہ گیا کہ جو سب سے افضل امام ہے، جس کا رتبہ سب سے بلند ہے، وہ سرکار زمانہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ وہ سرکار زمانہ ہے۔ اور اب آیت اللہ جوادی آمولی کی کتاب، میں ریفرنسز کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ آیت اللہ جوادی آمولی یہ کہتے ہیں کہ ذات حسین ابن علی اور ذات یوسف حسین ابن علی، ذات حسین ابن علی اور ذات یوسف حسین ابن علی میں ایک وحدت ہے، ایک عینیت ہے۔ یہ لطف و کرم الہی کی منزل پر اسی مقام پہ نظر آتے ہیں جہاں پر حسین، وہاں پہ فرزند حسین، جہاں پہ فرزند حسین، وہاں فرزند حسین کا آقا حسین ابن علی۔ غور کیجئے گا، وحدت کو رکھا۔ اور اب آپ کے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، جب یہ وحدت رکھی تو علماء نے راستہ کیا دکھلایا کہ 3 شعبان المعظم، کس کی ولادت؟ مولا حسین کی ولادت۔ آپ اعمال کرتے ہیں نا، 3 شعبان المعظم کو سرکار زمانہ کی زیارت پڑھنے کی تاکید ہے۔ 15 شعبان المعظم سرکار زمانہ کی ولادت، سرکار زمانہ کی ولادت پر زیارت امام حسین پڑھنے کی تاکید ہے۔ درود ہے حضرات محمد و آل محمد۔ کچھ بھی نیا نہیں ہے، کچھ بھی نیا نہیں ہے، میرے کم سن سے کم سن ترین سامع کے لیے نیا کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ لیکن بات فقط اتنی سی ہے کہ ہمیں، میرا جملہ ہے پیٹنٹ، کہ ہمیں حاصل بہت کچھ ہے، معلوم بہت کم ہے۔ اور جب ہم نے حاصل سے معلوم تک کے سفر کو طے کر لیا تو سجدہ شکر سے اپنی پیشانی کو نہیں اٹھائیں گے کہ اس نے ہمیں کہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے، کس در پہ بٹھا دیا، کس دروازے پہ بٹھا دیا ہے، کس بارگاہ پہ بٹھا دیا ہے۔ تو کتنی وحدت کہ 3رے امام کی ولادت پر 12ویں امام کی زیارت پڑھیے، اور 12ویں امام کی ولادت پر 3رے امام کی زیارت پڑھیے۔ کتنی وحدت ہے، کتنی وحدت ہے۔ اور دیکھیے، جب آپ آگے بڑھیں، قرآن کو لے کر آگے بڑھیں،
یہ سید الشہداء، دیکھیے جب ان کی صفات میں وحدت ہوگی تو ان کے اصحاب کے اوصاف میں وحدت ہوگی. جیسا راہبر، جیسا راہرو، جیسا رہنما ویسا ہی فالوور. تو جیسا امام ہوگا ویسا ہی اس کا چاہنے والا ہوگا، جیسا لیڈر ہوگا ویسے ہی اس کا فالوور ہوگا. سانے محترم، میرا سید الشہداء امام، میرا حسین ابن علی، میرا آقا، میرا مولا، کیا شان ہے میرے مولا کی. غور کیجئے گا، کیا شان ہے میرے آقا کی کہ سر تن سے جدا ہو گیا ہے، لیکن نوک نیزہ پر سر مظلوم کربلا قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے چاہنے والوں کو بالخصوص اور اس پورے عالم اسلام اور پوری دنیا کو بالعموم یہ بتلا رہا ہے کہ یہ وہ حسین ابن علی ہے، یہ وہ نواسہ رسول ہے، یہ وہ جگر گوشہ بطول ہے جس کے سر اور تن جدا ہو جاتا ہے لیکن اس کی قرآن سے جدائی نہیں ہوا کرتی ہے. جس کے سر اور تن میں جدائی ہو جاتی ہے لیکن اس کی قرآن سے جدائی نہیں ہوا کرتی ہے. قرآن اہم ہے میرے بچوں، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیے، قرآن کو شب و روز اپنے سامنے رکھے. وَلْيَكُنْ سَمِيرُكَ الْقُرْآنِ، تمہارے مولا نے کہا تھا کہ قرآن تمہارے شب و روز کا ساتھی ہونا چاہیے، فقط رمضان کے ایک مہینے کا ساتھی نہیں ہے قرآن. قرآن کی اہمیت، قرآن کی جامعیت، قرآن کی افادیت کیا ہے کہ میرا چوتھا امام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام فرماتے ہیں، مستند ترین روایت عرض کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ اگر مشیت الہیہ میں یہ ہو، بہت مختصر کر کے بیان کروں گا، کہ اگر مشیت الہیہ میں یہ ہو کہ یہ پوری دنیا انسانوں سے ختم ہو جائے اور میں تنہا باقی بچوں، میرا چوتھا امام فرما رہا ہے کہ میں تنہا باقی بچوں، اگر مشیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ سب ختم ہو جائیں، یہ دنیا فنا ہو جائے اور علی ابن الحسین تنہا باقی بچے اور رب کے حکم سے مجھے 1000 برس دنیا میں گزارنے ہوں. غور کیجئے گا، کون کہہ رہا ہے؟ سید الساجدین. کس کی آواز ہے؟ زین العابدین. یہ کون ہے؟ آدم آل محمد. کہ اگر 1000 برس بھی مجھے دنیا میں تنہا گزارنا پڑے اور فقط قرآن میرے حوالے کر دیا جائے تو میں پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ حسین ابن علی کے بیٹے علی ابن الحسین کو 1000 برس میں بھی لمحے بھر کی وحشت نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن میرے ساتھ ہے. اس لیے مینیپولیٹ نہ، ایک دفعہ سیٹ کر دیں، پہلے بہتر تھا. لمحے بھر کی وحشت نہیں ہوگی. وہ میرا امام نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے. اور جو منتقم خون کربلا ہے، غور کیجئے گا، میں پہلے بھی کبھی عرض کر چکا ہوں کہ جو منتقم خون کربلا ہے اس کا لقب کیا ہے؟ یہ جس سال ظہور فرمائے گا اس سال کو علماء نے، عرفا نے کون سا سال قرار دیا؟ دیکھیں ہم سب تڑپ رہے ہیں نا، این جامع الکلمت علی التقوی. ہم امام کی بارگاہ میں پہنچ کے نطبہ کرتے ہیں. کل آپ نے کیا کہ کہاں ہے وہ جو دنیا کو کلمہ تقوی پہ جمع کرنے والا ہے؟ یہی ہے نا. ہم امام کے لیے تڑپ رہے ہیں لیکن امام کے چہرہ اقدس کی زیارت نہیں ہوتی ہے. اللہم ارنا طلعت الرشید والغرۃ الحمید وکھل ناظری بنظرۃ منی الیہ. آپ تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں لیکن یوسف زہرا نظر نہیں آتے ہیں، وہ مہدی فاطمہ نظر نہیں آتے ہیں. تو اب کیسے امام کی زیارت ہو؟ آیت اللہ وحید خراسانی یہ لکھتے ہیں کہ اگر امام کی زیارت کے مشتاق ہو اور امام کی رخ انور کی زیارت نہیں ہو رہی ہے تو گھروں میں موجود بند قرآنوں کو کھولو اور آ کے قرآن کو دیکھو، الفاظ قرآن کو دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو دیکھنا ایسے ہے جیسے زمانے کے امام کے چہرے اقدس کی زیارت کر لینا ہے. جیسے زمانے کے امام کے
چہرہ اقدس کی زیارت کر لینا. توجہ فرمائیے گا, چہرہ اقدس کی زیارت کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام حامل قرآن بھی ہے, وارث قرآن بھی ہے. اس کا اور قرآن کا تعلق کیا ہے؟ اس میں اور قرآن میں دوئی نہیں ہے, وحدت ہے, وحدت ہے. عرفا نے لکھا کہ جس سال امام عالی مقام ظہور فرمائیں گے اس سال کا نام کیا ہوگا؟ اسے ٹائٹل کیا دیا جائے گا؟ یاسین والقرآن الحکیم. اس سال کو یاسین اور قرآن حکیم کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سنت رسول پہ عمل ہوگا, قرآن کے احکامات پہ عمل ہو رہا ہوگا. سنت. آپ نے آواز کو بہت دبا دیا. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد پر. جزاک اللہ غلام بس. جزاک اللہ. حیدری. لیکن ہم نے اپنے تعلق کو, اپنے ناطے کو قرآن سے توڑ لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا ہے. دیکھیں جو اصحاب امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام قائم کی جو سب سے بڑی نشانی ہے, جو سب سے بڑا خاصہ ہے, جو سب سے بڑا کریکٹرسٹک ہے ان کا, وہ کیا ہے کہ یہ سب کے سب دیندار ہوں گے. غور کیجئے گا, یہ سب کے سب کون ہوں گے؟ دیندار ہوں گے. اور دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ کبھی سوچا کہ دین کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ جو دامن وقت گنجائش نہیں رکھتا کہ دین الگ ہے, مذہب الگ ہے. The clear cut difference between the two. دین الگ ہے, مذہب الگ ہے. اب میں کسی بچے سے پوچھوں کہ دین کسے کہتے ہیں؟ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. آجائیں درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. حسین ادھر, مہدی ادھر آ جائیں. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. بس ہمارے ماتمی نوجوان بھی آ گئے ہیں تو مجھے بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے. سامعین گرامی قدر, سب سے بڑی نشانی جو ہے رضا بھائی, سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ دیندار ہوں گے. اصحاب کربلا بھی اور اصحاب منتقم کربلا بھی. میں ابھی لاسٹ سنڈے امام بارگاہ شہدائے کربلا میں عرض کر رہا تھا, میں روک لیا تھا وہاں پہ, میں نے موضوع کو کہ آج کی منزل پہ بیان کروں گا کہ دین کیا ہے. دین کے 4 مراحل ہیں, 4 مراحل. کبھی سمجھا نوجوانوں نے کہ یہ 4 مراحل کیا ہیں؟ ایک دین نفس الامر ہے, وہ دین جو بارگاہ توحید پہ موجود ہے, جو اصل حیت میں خداوند عالم کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ دین نفس الامر یا دین نفس الامری. بچے بھی سرچ کر سکتے ہیں, نوجوان بھی سرچ کر سکتے ہیں. یہی دین جب انبیاء اور رسولوں کے ذریعے تدوین ہونے کے بعد ہم تک پہنچا تو وہ دین مرسل بنا. وہ دین مرسل بنا. اور دین مرسل سے جب علماء نے, فقہا نے اکتساب کیا اور اس سے فائدہ حاصل کر کے ہم جیسے جاہلوں کے لیے دین و شریعت کے اصول مہیا کیے تو وہ کیا دین کہلایا؟ دین مکشوفہ. اب دین مکشوفہ جب امت میں رائج ہوا تو یہ دین مروجہ کہلایا. اب مروجہ آتے تک دنیا نے اپنے دین خود بنانے شروع کر دیے. دنیا نے اپنے دین خود بنانے شروع کر دیے. اور کیا ہوا؟ یہ خود میرے آقا کا, میرے مولا کا, سید الشہداء کا جملہ, الناس عبید الدنیا. انسان دنیا کا غلام ہے. میرے مولا کا جملہ ہے کہ یہ دین انسان نے اپنی زبان کا چٹخارا سمجھا. جیسے بچہ ہے, اگر منہ میں ٹافی رکھ لے, کبھی گھما کے اس طرف کرتا ہے, کبھی گھما کے اس طرف کرتا ہے.
یا اگر کوئی منہ میں پان ڈال لے تو کبھی کچھ اندر لے لیتا ہے، کچھ باہر اگل دیتا ہے. تو یہی میرے مولا نے کہا کہ یہ دین زبان کا چٹخارا ہے. جہاں جس طرح سے چاہا تم نے دین کو مینپولیٹ کر لیا ہے. وہ دین وہ نہ رہا جو دین نفس الامر تھا، دین مرسل بن کر آیا تھا. دین مرسل کی طرف رہو، دین نفس الامر کی طرف رہو. اور اس طرف میری شہزادی عقیلہ بنی ہاشم، شریکت الحسین، نائبت الزہرا، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. دیکھیں اصحاب کربلا کو آپ سب جانتے ہیں. اب انہی کے وزن پہ اصحاب امام زمانہ کو دیکھیے. یہ 313. اچھا یہ بھی تھوڑا سا کریکشن ہونا چاہیے، جو ہم کہتے ہیں ناصران امام زمانہ، انصاران امام زمانہ نہیں. اصحاب امام زمانہ 313 ہیں، ناصران میں ہزاروں لوگ شامل ہیں. تو اب ناصران الگ ہیں، اصحاب امام زمانہ الگ ہیں. درود ہے جی حضرات محمد و آل محمد. یہ تحقیقی مقالہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہر جملے میں پیغام ہے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے. عزیزان محترم، میری شہزادی نے، ایک ایجپشن رائٹر ہے، عائشہ نام ہے ان کا، انہوں نے اپنی کتاب کربلا کی شیر دل خاتون، ٹرانسلیشن موجود ہے، اس میں یہ لکھا کہ بی بی زینب کبریٰ کا قول ہے. جو 3-4 مراحل تھے نا دین کے، دین نفس الامر یا نفس الامری، دین مرسل، دین مکشوفہ اور دین مروج. اب میری بی بی نے بتایا کہ اس دین کو حاصل کرنے کے لیے کتنا آسان کر دیا. یہ کون ہے؟ یہ بی بی خواہر حسین ابن علی بھی ہے اور کربلا میں صحابیہ حسین ابن علی بھی ہے. تو اب بی بی نے بتایا کہ دین کو حاصل کرنے کے لیے 4 رابطوں کا ہونا ضروری ہے. یہ عام گفتگو نہیں ہے، یہ آسان گفتگو نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. دین کے لیے یا دین کو حاصل کرنے کے لیے 4 رابطوں کا ہونا ضروری ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مولائے متقیان کی بیٹی کہہ رہی ہے، باب العلم کی وہ دختر کہہ رہی ہے جو لہجہ حیدری میں 700 کرسی نشینوں کے سامنے جب اس نے تقریر کی ہے تو نابینا صحابی اٹھ کے کہتا ہے کہ علی جب دنیا سے رخصت ہوئے میں خود وہاں پہ موجود تھا. یہ بھرے دربار میں علی کہاں سے آ گئے ہیں؟ سنیے کیا شان ہے. خود حسین ابن علی کی سب میں بڑی صحابیہ، وہ اصحاب امام حسین، اور اسی کی وزن پر اصحاب امام زمانہ کی نشانی کیا بتا رہے کہ دین کو حاصل کرو. that is the basic condition which we all have to acquire. اور دین کے لیے بی بی نے فرمایا کہ 4 تقاضے ہیں، 4 شرائط ہیں، 4 روابط ہیں دین کے لیے. پہلا رابطہ کیا ہے کہ اگر دین کو حاصل کرنا ہے تو رب سے رابطے کو قائم کرو. کیا گفتگو ہے. اگر دین کو حاصل کرنا تو 4 روابط ہیں. پہلا رابطہ کہ رب سے اپنے رب کو قائم کرو. دوسرا رابطہ کہ خود سے اپنے رب کو قائم کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا ہے. جو خود یابی کی منزل پر پہنچا، جو خود شناسی کی منزل پر پہنچا، وہ خدا یابی کی منزل پر پہنچ گیا ہے، وہ خدا شناسی کی منزل پر پہنچ گیا ہے. تو بی بی نے فرمایا کہ پہلا رابطہ دین کے لیے خدا سے رابطہ ہے. دوسرا رابطہ اپنے آپ سے رابطہ ہے. تیسرا رابطہ خدا کی مخلوق سے رابطہ ہے. اور چوتھا رابطہ قدرت سے یا نیچر سے رابطہ ہے. جب یہ رابطے استوار ہو گئے تو دین خود بخود حاصل ہو جائے گا. کتنا سمرائز کر دیا ہے. اصحاب امام کربلا اور اصحاب امام زمانہ کی نشانیاں کہ دیندار بنیے. اور جب دیندار بنیے تو خدا سے رابطے کو قائم کیجئے، خود سے رابطے کو قائم کیجئے، خود کو ایکسپلور کیجئے، خود کی تشخیص کیجئے. دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کو خود میں نہیں ڈھونڈتے ہیں، ہم خود کو دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں.
ہم نے خود کو خود کے حوالے نہیں کیا ہے، خود کو دوسروں کے حوالے کر دیا ہے۔ جب بھی لیجر ٹائم ملتا ہے میں آس پاس کے لوگوں کی خامیاں تلاش کرتا ہوں، اپنی خامیوں کو تلاش نہیں کرتا ہوں۔ اب درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد پر۔ اپنی خامیوں کو تلاش نہیں کرتا ہوں، میں بہت آگے نکل گیا اور وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے مجھے واپس آنا ہے اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے یہ ایک اجمالی جائزہ ہے۔ معرفت کیا ہے، بصیرت کیا ہے، استقامت کیا ہے، وفا کیا ہے، یہ موضوع نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتے مختصر تقریر میں۔ بس ایک طرف متوجہ کرنا چاہوں گا، زان محترم، بی بی نے کہا کہ دیندار بنیے، رب سے رابطے کو قائم کیجئے، اور جب رب سے رابطہ قائم کیجئے گا تو رب تک پہنچنے کے لیے جو راستہ بالکل مستقیم راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، وہ کہیں اور سے نہیں گزرتا، یا قرآن ناطق سے ہو کے گزرتا ہے یا قرآن صامت سے ہو کے گزرتا ہے، یا قرآن ناطق سے ہو کے گزرتا ہے یا قرآن صامت سے ہو کے گزرتا ہے۔ مولا متحیان کا جملہ ہے وَمَا جَالِسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ، جو قرآن کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ گیا لَأَقَامَ عَنْهُ بِزَيَادَتِينَ وَنُقْصَانٍ، وہ وہاں سے اٹھا نہیں یہاں تک کہ ایک چیز میں کمی ہوئی، ایک چیز میں اضافہ ہوا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھے مولا کمی کس میں ہوئی اور اضافہ کس میں ہوا، تو میرا مولا آواز دیتا ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھ جاتا ہے اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، گمراہی میں کمی ہو جایا کرتی ہے۔ میں بہت روانی سے گزر رہا ہوں، اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی گمراہی میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو میرا مولا نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے اصحاب بھی ویسے ہی ہیں۔ میرا مولا کا جو منتقم ہے، جو سمسام انتقام ہے، جو سائف الہی ہے، اس کے ظہور کے سال کو یاسین والقرآن الحکیم کہا گیا۔ اس کے زیارت کے مترادف کیا ہے؟ قرآن کے اوراق کی زیارت کرنا۔ غور کیجئے گا، اب کیا ہے کہ ان کے اصحاب بھی ایسے ہونے چاہیے۔ غور کیجئے گا، ان کے اصحاب بھی ایسے ہونے چاہیے۔ تاریخ کربلا پر جو اصحاب حسین ابن علی میں سے پہلی شہادت جو آپ کو نظر آتی ہے وہ کس کی ہے؟ جناب مسلم ابن عقیل کی۔ صحیح ہے نا؟ دیکھیں بہت سی چیزیں تھی جو میں نے چھوڑ دی، کہ میرا مولا سید الشہداء مدینے سے چلا، مکے میں رکا، کوفہ جانا چاہتا تھا، کربلا پہنچا۔ منتقم کربلا مکے میں ظہور فرمائیں گے، ہے منتقم کربلا لیکن براہ راست کربلا نہیں آئیں گے، پہلے مدینہ پہنچیں گے، دنیا کو بتلائیں گے کہ آغاز کربلا کو کربلا میں تلاش نہیں کرنا، مدینے کی گلیوں میں تلاش کرو، بقیہ کی ویرانی میں تلاش کرو۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ یہ زیارت عاشورہ میں موجود ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا۔ میں کوئی بغیر ریفرنس کوئی گفتگو نہیں کرتا ہوں، ظاہر ہے ریفرنس دینے کا میرے پاس اس وقت نہیں ہے۔ آپ جا کے زیارت عاشورہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے، آپ روزانہ پڑھتے ہوں گے میرے بچوں، آج ترجمے کے ساتھ پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مولا مکے سے کربلا جانے سے پہلے مدینہ آئے گا، بقیہ میں آئے گا، اپنے جد کے روضے کی باؤنڈریز کو میرا مولا مقرر کرے گا، حرم کی باؤنڈریز کو مقرر کرے گا، میرا موضوع نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کا پہلا صحابی جو خود امزاد بھی تھا، بہنوئی بھی تھا، جناب مسلم ابن عقیل۔ جناب مسلم ابن عقیل کے لیے لکھا گیا کہ وہ عارف بالقرآن تھے، وہ مفسر قرآن تھے، مفسر قرآن تھے۔ اور سفیر کسے کہتے ہیں؟ آپ علی عباس بھائی، آپ مجھے سفیر بنا کے بھیجیں، کہیں پر بھی بھیج دیں کہ میں آپ کا سفارتکار ہوں۔ اب چونکہ میں اور آپ ماڈرن ایرا میں رہتے ہیں، آپ کے پاس بھی ایک سیلولر فون ہے، میرے پاس بھی ایک سیل فون ہے، میں راستے بھر اگر کوئی مشکل ہوگی آپ سے پوچھتا جاؤں گا، آپ مجھے گائیڈ کرتے جائیں گے، ڈاکٹر صاحب اب یہ کہیے گا، اب یہ کیجئے گا، اب یہ ہو گیا، کون کون موجود ہے، اب یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے درمیان مواصلاتی رابطہ ہے۔ 14 صدیوں پہلے دیکھیے کون سا مواصلاتی رابطہ تھا؟
جو حسین ابن علی اور مسلم ابن عقیل کے درمیان تھا، کوئی مواصلاتی رابطہ نہیں. یعنی یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ جتنا اعتبار حسین ابن علی کو اپنی ذات پر تھا اتنا ہی اپنے صحابی مسلم ابن عقیل کی ذات پر تھا. کیوں؟ عارف بالقرآن ہے، عارف بالقرآن ہے. توجہ رکھیے گا، مفسر قرآن ہے. دیکھیے کربلا کی تاریخ میں دو اصحاب ایسے ملتے ہیں جنہیں بارگاہ ائمہ نے ہمیں یہ بتلایا کہ یہ ہم پلہ ہیں، یہ ہم وزن ہیں، یہ ہم رتبہ ہیں. کون؟ ایک سفیر حسین مسلم ابن عقیل، دوسرا فدائے حسین عباس ابن علی. غور کیجئے گا، میرا تقریر مکمل ہو رہی ہے، وقت سے زیادہ ہو گیا ہے، مجھے 5-7 منٹ مصائب کی طرف بھی آنا ہے. ایک مسلم ابن عقیل اور ایک سرکار وفا، بزرگ تشریف فرما ہے. ان دونوں کی زیارت کو دیکھیے جو بارگاہ معصوم سے ہمیں ملی. دونوں کی زیارت کے الفاظ ایک ہی ہیں، السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین والحسن والحسین. یعنی جناب مسلم ابن عقیل کے لیے بھی اور سرکار وفا عباس علمدار کے لیے بھی کیا الفاظ ہیں کہ آپ پر ہمارا سلام. کن پر سلام؟ جو اللہ کے مطیع تھے، جو رسول کے مطیع تھے، جو علی ابن ابی طالب کے مطیع تھے، جو حسنین کریمین کے مطیع تھے. یعنی جو کربلا میں آ گیا اس کی اطاعت الہی بھی ثابت، اطاعت رسول بھی ثابت ہو رہی ہے. اس کی اطاعت الہی بھی ثابت. اب دامن وقت بہت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں تفصیل میں جاؤں. اس کی اطاعت الہی بھی ثابت ہے، اس کی اطاعت توحید، اطاعت رسالت، اطاعت اولو الامر بھی ثابت. غور کیجئے گا. اور کیا ایمان ہے کہ زخموں سے چور ہے مسلم ابن عقیل، دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں مسلم ابن عقیل. لیکن بی بی طاعہ کے گھر میں جب رات کے اندھیرے میں علی ابن ابی طالب کے داماد کو وقت ملتا ہے تو قرآن کھولتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. قرآن کھولتا ہے. ان مائنر ڈیٹیلز کو دیکھو میرے بچوں. محرم نزدیک ہے، میرے موضوعات یہی رہیں گے انشاءاللہ. 4 مقامات پر انہی موضوعات کے حوالے سے ہم اپنے نوجوانوں کے لیے گفتگو کریں گے. عزیزان محترم، وقت ملتا ہے تو قرآن کھولتا ہے زخموں سے چور مسلم ابن عقیل اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے. دنیا کو بتلاتا ہے کہ میں اس کا صحابی ہوں جس کے گھر میں قرآن اترا ہے. میں اس کا صحابی ہوں جو قرآن کے سائے میں پروان چڑھا ہے. غور کیجئے گا، اطاعت ہے اپنے زمانے کے امام کی. اور پھر سرکار وفا، میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں، لیکن جب موقع ملا 8 ذی الحجہ کو زمانے کے امام نے کہا کہ اے عباس آج خطبہ تمہیں دینا ہے، تو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر حاجیوں کے مجمع کی طرف دیکھ کر غور کیجئے گا کہ کیا شان ہے اصحاب حسین ابن علی کی. اور اسی وزن پر اصحاب منتقب کربلا کو ہونا ہے، اصحاب امام زمانہ کو ہونا. یہ معرفت کی انتہا ہے. دیکھیں جتنے بھی انسانی جذبے ہیں نفسیات کی کتابوں میں جو بحث کیے گئے ہیں اس میں سب سے زیادہ قابل تعریف کیا ہے؟ وہ وفا ہے. انتہائی معرفت وفا ہے. وفا کے بعد کیا بچتا ہے؟ انتہائی معرفت وفا ہے، انتہائی استقامت وفا ہے، اور انتہائی وفا خود کو فنا کر دینا ہے. انتہائی وفا خود کو فنا کر دینا. کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. عزیزان محترم، جب کعبے کی چھت پر گیا ہے میرا مولا سرکار غازی عباس علمدار علیہ السلام، میری طرف نظر رکھیے گا، بس میں مختصر کر رہا ہوں. کیا کیا؟ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، ایک ہاتھ سے کعبے کی چھت کی طرف اشارہ کیا. You all have to be very much attentive. What's the lesson I'm going to deliver? دوسرے ہاتھ سے مجمع حاجیان کی طرف اشارہ کیا. حاجیوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے اپنے زمانے کے امام حسین ابن علی کی طرف اشارہ کیا اور ایک جملہ کہا، الحمدللہ الذی شرف ھذا
الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے اس کعبے کو میرے آقا کے بابا کے قدموں سے زینت عطا کی ہے۔ نہیں میرے بچوں، میرے نوجوانوں، تمام تعریف have the lesson. You have to ponder the خطبہ عباس ابن علی جو باب العلم کے علم کا وارث ہے۔ میں نے چھوڑ دیا کہ زمانے کا امام اپنے مطیع کے مقام و مرتبے کو کیسے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ That was the largest crowd so ever. 28 رجب سے لے کر 8 ذی الحجہ تک اس سے بڑا کراؤڈ، اس سے بہتر زمین، اس سے بہتر دن نواسۂ رسول کو نہیں ملا تھا، لیکن جب ملا تو زمانے کے امام نے خود کو پیچھے رکھا، اپنے مطیع و فرمانبردار کو آگے کیا ہے، اپنے صحابی کو آگے کیا ہے، اپنے چاہنے والے کو آگے کیا ہے۔ غور کیجئے گا، بیٹا کچھ مینپولیٹ نہ کریں۔ I've set my frequency on this. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ بیٹھ جائیے۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ دیکھیں میری تقریر کا ایک ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر ٹینشن گئی، پورا تسلسل اس لیے کہ مربوط ہے پوری تقریر، کوئی بیچ میں گیپس نہیں ہے، پوری تقریر مربوط ہے۔ اگر ایک بھی جملہ ضائع ہوا تو شاید کوئی بہت بڑا پیغام ہم حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے۔ زمانے کے امام نے بتلایا کہ جو ہمارا مطیع ہوتا ہے اس کا اجر کیسے ہے کہ جب اس کی ذات کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو بہترین موقع اسے فراہم کرتے ہیں، بہترین زمین اسے فراہم کرتے ہیں، بہترین کراؤڈ اسے فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ زمانے کا امام، وہ امام کا مطیع، وہ بھی جانتا ہے کہ جب مجھے موقع ملے تو مجھے اپنی ذات کو ایک طرف رکھنا ہے، اپنے امام کی ذات کو مقدم رکھنا ہے۔ غور کیجئے گا، why should I say this؟ کیوں کہا ہے میں نے کہ اپنی ذات کو پیچھے رکھتا ہے، امام کی ذات کو آگے رکھتا ہے؟ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے اس کعبے کو میرے آقا کے بابا کے قدموں سے زینت عطا کی۔ آج آپ نعرے بلند کرتے ہیں نا، آپ بلند آواز میں یا علی کے نعرے بلند کرتے ہیں، کیجئے۔ جب ذاکر یہ کہتا ہے کہ کعبے میں پیدا ہونا علی کے لیے شرف نہیں تھا، کعبے کو شرف ملا، تو یہ ذاکر کا جملہ نہیں ہے، یہ علی کے بیٹے عباس کا جملہ ہے۔ یہ فرزند علی کا جملہ ہے، غور کیجئے گا۔ اب کیا کہا کہ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے اس کعبے کو میرے بابا کے قدموں سے زینت عطا کی۔ Is it so؟ نہیں، بابا یہ ان کا بھی ہے۔ پہچانیے اصحاب امام کون ہیں؟ بابا یہ ان کا بھی ہے جو کعبے میں پیدا ہوا، لیکن یہ نہیں کہتا کہ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے اس کعبے کو میرے بابا کے قدموں سے زینت عطا کی، نہیں، جس نے اس کعبے کو میرے آقا کے بابا کے قدموں سے زینت عطا کی۔ دنیا کو پیغام دیا کہ جب بھی موقع ملے اپنے امام کو آگے رکھنا، خود کو پیچھے رکھنا۔ بس اپنے امام کو آگے رکھنا۔ You have to be a follower۔ تو آپ کو فالو کرنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ بس میں نے آپ کو بہت زحمت سماعت دی۔ یہ کون ہے؟ اطاعت کی انتہا، اطاعت امام وقت کی انتہا کربلا میں، وفا و استقامت کی انتہا ہے۔ یہ اصحاب کربلا ہے۔ ایک اسی وزن پر غور کیجئے گا، اسی وزن پر ایک اور ذات نظر آتی ہے۔ کون؟ جناب مالک اشتر۔ جناب مالک اشتر، غور کیجئے گا، بس 2 منٹ میں مسائل پر آگے۔ جناب مالک اشتر، جناب سرکار وفا کربلا میں۔ جناب مالک اشتر کہاں ہیں بتائیے؟ صفین میں۔
جنگ صفین میں obviously was there. لیکن کیا مقام ہے جناب مالک اشتر کا؟ جی سپہ سالار. کس کے؟ شیر خدا کی فوج کے سپہ سالار. صحیح ہے نا؟ جن کے لیے امیر کائنات نے جملہ فرمایا کہ مالک کے بعد مالک جیسا بہادر بچہ عرب کی کسی عورت نے نہیں جنا ہے. جس کے لیے میرے مولا کا جملہ ہے کہ جس طرح سے رسول اکرم کے لیے میری ذات یعنی علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اسی طرح سے علی کے لیے مالک اشتر کی ذات ہے. نہیں اب رکیے، یہاں تک سن لیا؟ سب سے بڑا جملہ، سب سے بڑا جملہ شان مالک اشتر میں غور کیجئے گا. سب سے بڑا جملہ کیا ہے؟ یہ پہلے امام کے فوج کا سپہ سالار، امام اول میں دی، امام اول کی فوج کا سپہ سالار. ٹھیک ہے؟ اور 313 جو ہیں، 313 جو ہیں جن کا نام خطبۃ البیان میں خود میرے مولا نے بیان کیا ہے، ان 313 میں جناب مالک اشتر کا نام بھی ہے. یعنی جب 12واں ہادی ظہور کرے گا تو مالک اشتر کو قبر سے اٹھایا جائے گا، 12ویں کے لشکر میں شامل کیا جائے گا. غور کیجئے گا تو کیا مقام ہے مالک اشتر کا کہ پہلے امام کی فوج میں بھی شامل تھے، آخری امام کی فوج میں بھی شامل ہوں گے. But you have to find out, you have to ponder کہ ایسا کیا ہے مالک اشتر میں. بس ختم ہو گئی مجلس. پیغام لیجئے اصحاب کربلا اور اصحاب امام زمانہ. What's so special about مالک اشتر؟ ایسا کیا ہے مالک اشتر کے لیے کہ پہلے امام کی فوج میں بھی شامل کیا، آخری امام کی فوج میں بھی شامل کیا. 2-3 جملے ایک بڑی روایت کو مختصر کر کے ٹیک ہوم میسج لیسن آف دا ڈے. غور کیجئے گا. جنگ صفین، لیلۃ الحریر کی لڑائی، سرد رات کی جنگ، مالک اشتر خیمہ حاکم شام کے نزدیک 3 رسیوں پر حاکم شام کا خیمہ کھڑا ہوا ہے. علی کے شیر، علی کے سپہ سالار، زمانے کے امام کے مطیع نے تلوار چلائی، ایک رسی کاٹی، دوسری رسی کاٹی، خیمہ کمزور ہونا شروع ہوا. اب تلوار اٹھی، اب تلوار اٹھی. کون؟ مالک اشتر کی تلوار. کون مالک اشتر؟ جو پہلے امام کی فوج میں بھی، آخری امام کے 313 میں بھی شامل ہے. غور کیجئے گا کیوں شامل ہوا. اب جو تلوار اٹھی اور تیسری رسی کی طرف بڑھی تو گوش مبارک مالک اشتر میں اپنے مولا کی آواز آئی. کہا مالک اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ کو روک لو. ٹیکو میسج علی رضا. مالک اشتر اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ کو روک لو. کہ مولا یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن، یہ آپ کا سب سے بڑا مخالف، ایک اجازت دیجئے کہ یہ تیسری رسی بھی کٹے، تیسری رسی بھی کٹے، یہ ٹینٹ ٹریپ ہو، یہ ٹینٹ کولیپس ہو جائے اور یہ دشمن ولایت ٹریپ ہو جائے. میں آپ کے سامنے پیش کروں، جنگ کا نقشہ بدل جائے گا. میرے مولا نے آواز دی، نہیں مالک، نہیں مالک، ہم حکم دیتے ہیں، ہم حکم دیتے ہیں کہ یہ تیسری رسی نہیں کٹنی چاہیے. مالک اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ کو روک دو. غور کیجئے گا، میں مسائل پر آ جاؤں گا فوراً. مالک اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ کو روک دو. تاریخ شاہد ہے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، تاریخ شاہد ہے کہ جیسے ہی وقت کے امام نے، آقا دو جہان نے، علی ابن ابی طالب نے اپنے مطیع کو کہا کہ اے مالک میرا دشمن سہی لیکن علی تمہیں حکم دیتا ہے، یہ 12ویں کے لشکر میں بھی شامل ہے، علی تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو روک دو. مالک نے اٹھے ہوئے ہاتھ کو روکا، تلوار نہیں چلائی اور دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ مالک اشتر دشمن علی کو چھوڑ سکتا ہے، حکم علی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. بس that was the essence of the majlis. کہ مالک اشتر دشمن علی کو تو چھوڑ سکتا ہے، حکم علی کو نہیں چھوڑ سکتا، زمانے کے امام کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا. That was the reason that he is among the 313. اس لیے کہ امام کو ایسا ہی مطیع چاہیے. میں آپ کو ممبر سے عرض کر رہا ہوں کہ جو تیاری تھی موضوع کی
اس پہ 20% بھی گفتگو نہیں ہوئی. 20، یہ تو پورے عشرے کا ٹاپک ہے، 20% بھی گفتگو نہیں ہوئی. کیا میرے مولا نے نشانیاں بتلائیں؟ کیا آج کے دن کے شہید نے نشانیاں بتلائیں؟ امام جعفر صادق کا، امام محمد باقر کا، پورا میرے مولا کے ارشادات موجود ہیں کہ ہمارے قائم کے اصحاب کی نشانیاں کیا ہوں گی. ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن ہمارے قائم کا صحابی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. بس آج یہ لطف و کرم ہے حضرات محمد و آل محمد کا کہ اس سلسلہ مجالس میں غالباً یہ پڑھتے ہوئے چوتھا یا پانچواں سال ہے، اور آج کی شب میں شہادت صادق آل محمد کو اس مقام فضیلت سے پڑھتے ہوئے مجھے دوسرا یا تیسرا سال ہے. اس امام کل انشاءاللہ دونوں مجالس میں تفصیل کے ساتھ صادق امام کا تذکرہ کروں گا، لیکن آج فقط مصائب کے اس لیے کہ موضوعاتی مجلس تھی اس لیے ہم اس طرف نہیں گئے، لیکن مصائب کی حد تک اپنے چھٹے امام کا پرسہ دینا ہے. وہ امام جس نے آپ کو وحدت کی لڑی میں پرو کر نام جعفری عطا کیا ہے، ایک کر دیا آپ کو، اور طریقہ حیات کیا ہونا چاہیے، زندگی کا قرینہ کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے جو اصول مہیا کیے اس سے فقہ جعفریہ مرتب ہوئی. تو اس نے ہمیں نام بھی دیا اور وہ راستہ بھی بتلایا جو راستہ فلاح کا راستہ ہے. آج زمانے کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دینا ہے عزاداروں. اختتام مجلس پر شبیہ تابوت امام جعفر صادق علیہ السلام برآمد. اپنے پانچویں امام کو ان کے فرزند کا پرسہ دیجئے، بی بی حمیدہ خاتون کو بیوگی کا پرسہ دیجئے، سرکار باب الحوائج کو ان کی یتیمی کا پرسہ دیجئے. مختار بھائی تشریف فرما ہے. رجب میں آپ آئی آر سی میں سرکار باب الحوائج کی مجلس عزا میں بیٹھ کر امام جعفر صادق کو فرزند کا پرسہ دیتے ہیں، اور آج اس بارگاہ سجادیہ میں بیٹھ کر اسیر بغداد کو عزاداروں یتیمی کا پرسہ دینا ہے. اس امام کا ماتم ہے عزاداروں جسے 3 مرتبہ ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ دشمن نے چاہا کہ میرا مولا دنیا سے رخصت ہو جائے. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، یہ روایتیں موجود ہیں کہ کس طرح سے امام دشمن کے شر سے بچتے رہے، کس طرح سے دشمن کو ندامت کا سامنا ہوتا رہا. 3 مرتبہ امام کو سازش کے تحت مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن میرا امام ہر مرتبہ رب ذوالجلال نے سرخ رو کیا. وہیں تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جس گھر سے علم و حکمت کے خزانے لٹائے جاتے تھے، جس گھر سے تشنگان علم و معرفت کو سیراب کیا جاتا تھا، عزاداروں اس گھر کو جلایا گیا ہے. اللہ جانے یہ محمد کے گھرانے میں گھروں کو جلانے کی رسم کب سے پڑی ہے عزادار. کبھی یہ آگ کلمہ گو در سیدہ پر لے کر آئے ہیں،
अज़ादारों, कभी ये आग शाम गरीबा के अंधेरे में बेवाओं के खैमों तक पहुंची है, यतीमों के खैमों तक पहुंची है, और उन्हीं खैमों में दुनिया ने देखा, रावियों ने देखा कि एक शहजादी है जो अपने सर पे चादर संभाले, कभी एक खैमे से बच्चों को लेकर आती है, कभी दूसरे खैमे से बच्चों को लेकर आती है, और अब जो खैमे से बाहर निकली तो पुश्ते मुबारक पे किसी का सज्जादा था, रेगे गरम पे लिटाया, कहा बेटा सैयद सज्जा, घर जल रहा है बेटा, अब हमें हुक्म दो, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, जब घर में आग लगी होगी ना और मेरा सादिक इमाम घर के बच्चों को संभाल रहा होगा, तो मेरा तस्वुर ये कहता है कि मेरे मौला ने करबला की तरफ देखकर कहा होगा, ऐ मेरी जद्दा, ऐ अकीला, ऐ बनी हाशिम, इस फर्जंद का सलाम लीजिए, रात का अंधेरा था, जलते हुए खैमों की राख पर अली और बतूल की बेटी तन्हा थी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, वक्त गुजरता रहा, मंजूर दवानिकी ने मोहम्मद बिन सुलेमान को मदीने में जहर आलूद अंगूर भेजे, का ये जाफर सादिक को खिलाना है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आप बेकरार होंगे कि सादिक आले मोहम्मद का ताबूत बरामद हो, आप बेकरार होंगे कि यतीम जाफर को पुरसा दे, आप बेकरार होंगे कि बीबी हमीदा खातून को पुरसा दे। अज़ादारों, जहर आलूद अंगूर फरजंद ज़हरा के सामने रखे गए, इमाम ने दाहने अक़दस में डाला, एक मर्तबा कलमा इस तरह जा पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरुकुम अल्लाह। बस चंद जुमलों की ज़हमत है और ताबूत बरामद हो जाएगा। अज़ादारों, मेरे मौला जैसे ही ये जहर आलूद अंगूर मेरे मौला ने खाए हैं, जिसमें अक़दस में जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया, मेरे मौला के जिसमें अक़दस का रंग मुतग़य्यर होना शुरू हुआ, एक मर्तबा लाल को आवाज दी, आओ मेरे बेटा मूसा जाफर। नजदीक बुलाया, असरारे इमामत तालीम किए, हाथों को जोड़कर अर्ज करूं, अज़ादारों, जब चाहने वाले बेटे पास होना तो बाप इसी तरह से रुखसत हुआ करता है। अरे क्या करे वो बाबा, जब वक्त आखिर रुखसत को आए, बीमार करबला मेरा मौला अपने खैमे में बीमारियों गश में मुब्तला था। बस एक मरतबा बेटे से रुखसत ली करबला के मैदान में, और आज मदीने में जाफर सादिक ने, मेरे छठे इमाम ने, इमाम मूसा कासिम को असरार इमामत तालीम किए। अज़ादारों, रवायतें कहती हैं कि छठे इमाम की दो बेटियां थीं जो इमाम से बहुत मोहब्बत करती थी। जब बेटियों ने देखा है ना अज़ादारों, खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे, खुदा आपके घरों के आंगन आबाद रखे। अगर बाप बीमार हो अज़ादारों तो बेटियां तड़प जाती है, बेटियां घबरा जाती है। रवायतें कहती कि मेरे छठे इमाम की दो बेटियां थी जो इमाम से बहुत मोहब्बत करती थी। जब बेटियों ने बाबा को बिस्तरे बीमारी पे देखा, मेरे बाप अपने मौला के, मेरे आका के चेहरे अक़दस के रंग को मुतग़य्यर होते देखा, तो दोनों बेटियां अपने भाई मूसा काज़िम के पास पहुंची, कहा भैया कोई तदबीर हो सकती है कि मेरा बाबा जाबर हो सके, मेरा बाबा बच सके। अज़ादारों, भाई था ना, बहनों को तसल्ली दी, सर पे हाथ रखा। अज़ादारों, मुझे यहाँ पर करबला की वो यतीमा याद आ रही है, 3 बरस की नाजों की बाली, बाबा रुखसत हुए, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने ताजियाने मारे,
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम रब्बुकुम। बस आखिरी जुमला है और इस पे ज़ियारत बरामद हो जाएगी। अज़ादारों, मेरा मौला दुनिया से रुखसत हुआ, मदीने की गलियों में कोहराम बरपा हुआ। रवायतें कहती हैं कि अहले बैत के घराने में इससे पहले कोई जनाजा इतनी धूम से नहीं निकला था। बस ताबूत की ज़ियारत है, ये शरीकतुल हुसैन के नौहा खान है, ये मातमदार है जो मौला का पुरसा देंगे। अहले बैत के घराने में अज़ादारों, इससे पहले कोई जनाजा इतनी धूम से ना निकला था। जब घर से उठा, वाह बता के नारे, वाह गुरबता के नोहे। जब घर से बाहर आया, वाह जाफरा, वाह गरीबा, वाह मजलूमा। बस इस्तकबाल कीजिएगा। अज़ादारों, पूरा मदीना उमड़ कर आ गया। लेकिन मेरा तसव्वुर ये कहता है कि ताबूत में लेटकर मजमे को देखकर मेरे छोटे इमाम ने करबला की तरफ देखा होगा, रो के कहा होगा, ऐ मेरे गरीब बाबा, ऐ मेरे मजलूम बाबा, आज मेरे जनाजे पर इतने लोग आ गए, आपका ताबूत, आपका जनाजा